بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، بندوں کے قریب ہوتا ہے اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، ہاں جہنم سے دور ہوتا ہے۔ یعنی سخاوت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جو سخی ہوتا ہے جب وہ اپنا مال، اپنی دولت اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے بندوں پہ لٹاتا ہے، مصیبت کے وقت میں ان کے کام آتا ہے، تو بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بندے اس کے قریب آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ تو فرمایا سخاوت ایسا عمل ہے، اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، بندوں کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتے ہو اور جنت کے قریب ہونا چاہتے ہو تو سخی بن جانا۔ سخی اللہ کے بھی قریب ہوگا، جنت کے بھی قریب ہوگا اور بندوں کے بھی قریب ہوگا، جہنم سے دور ہوگا۔ اور فرمایا کہ بخیل یہ اللہ سے بھی دور ہوگا، بندوں سے بھی دور ہوگا، جنت سے بھی دور ہوگا، ایک ہی چیز سے قریب ہوگا، وہ ہے جہنم۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز سے، حکیمانہ انداز سے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ اللہ کو سخاوت پسند ہے، سخی بنو۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی عنایات فرماتے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ ایک خاتون تھی، بس بہت سخاوت اور بڑا اللہ نے ہاتھ کشادہ۔ اللہ کی شان، ان خاتون کی شادی ہو گئی، وہ بڑا بخیل آدمی، کنجوس۔ کیا مثال دیتے ہیں کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، وہ مثال اس کے شوہر کی۔ تو شروع میں شوہر نے دیکھا میری بیوی تو بڑا لٹاتی ہے، بڑا پیسہ۔ اس نے کہا خبردار، تیری یہ حرکت مجھے پسند نہیں ہے، اور آج کے بعد میری اجازت کے بغیر کسی کو ایک پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ دینے کی ضرورت نہیں۔ اچھا بھائی، وہ چوری چھپے دیتی رہی۔ ظاہر ہے جس کی عادت ہو جائے، جس کی شروع سے ایک عادت چلتی آ رہی ہو، اب وہ تو اتنی آسانی سے تو نہیں جائے گی۔ وہ چوری چھپے میاں سے چھپ چھپ کے غریبوں کی مدد کرتی رہتی۔ ایک دن پھر اس نے پکڑ لیا، دیکھ لیا، اس نے خوب صاحب اس بیچاری کی جو ہے جو کرنا تھا ایسی تیسی کی، بیوی کی اپنی، اور اس سے کہا کیوں کرتی ہے تو یہ سب جب میں نے منع؟ اس نے کہا میں اللہ کے لیے کرتی ہوں بھائی، میں اللہ کے لیے کرتی ہوں۔ کہنے لگا اچھا اللہ کے لیے کرتی ہے، اللہ سے اتنا پیار ہے تو ایسا کر، ابھی میں تندور دہکاتا ہوں اور اللہ کے لیے تو اس میں چھلانگ لگا دے، جا اللہ کے لیے یہ کام بھی کر کے دکھا۔ وہ گیا اور اس نے تندور کو، اس زمانے میں تو گھروں میں ہی تندور ہوتے تھے، گھروں میں ہی روٹیاں پکتی تھیں۔ وہ گیا تندور میں صاحب دہکایا، اس کو بھڑکا دیا۔ جب آگ بھڑک اٹھی اور کہا کہ جا اللہ کے لیے کرتی ہے سب، تو جا میرے ذرا اللہ کے لیے اس آگ میں بھی کود جا۔ کہنے لگی اچھا ذرا تھوڑا ٹائم تو دو۔ کس لیے ٹائم چاہیے؟ کہنے لگی ذرا تیاری تو کر لوں۔ کس بات کی تیاری؟ بس یہ جملہ سننے کا ہے، تیاری اس بات کی کہ جب کوئی محب اپنے محبوب سے ملنے جاتا ہے تو تیاری کرتا ہے۔ تو اب میں تندور میں جا کے آگ میں کودوں گی تو یقینی میری موت ہی ہے نا۔ تو اب اگر میرا وقت آ ہی گیا اپنے رب سے ملاقات کا تو کچھ تیاری کروں نہیں کروں؟ تو یہ لکھا ہے کہ بالکل ایسے تیار ہوئی جیسے کوئی دلہن تیار ہوتی ہے۔
شوہر اپنے اس میں پاگل تھا غصے میں، اس نے کہا جا چھلانگ لگا دے، اللہ کے لیے کر رہی ہے نا، جا۔ وہ کود گئی اللہ کا نام لے کے تندور میں، اور اس ظالم نے کوئی بڑی سی چیز لے کے اس تندور کو اوپر سے بند کر دیا، کوئی رحم دلی نہیں۔ تو یہ لکھا ہے کہ پورے 3 دن کے بعد اسے خیال آیا، احساس ہوا ذرا دیکھوں تو صحیح اس کا اثر کیا ہوا۔ اللہ کی شان دیکھیں، جب 3 دن کے بعد اس نے تندور کھولا تو اس کی بیوی اس میں صحیح سلامت زندہ موجود تھی۔ تندور کی آگ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتی۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو اللہ نے اس کے شوہر کو کیا دکھانا تھا؟ دیکھ سخاوت ہمیں کتنی پسند ہے، تو نے آگ جلائی بھڑکائی، ہم نے اس آگ کو گلزار کر دیا۔ سخاوت تو ہمیں اتنی پسند ہے۔ بڑا حیران پریشان بیوی کو باہر نکالا، اب رو بھی رہا ہے، پچھتا بھی رہا ہے، احساس بھی ہو رہا ہے۔ تو پڑوس میں کون تھے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ ان کے پاس آیا، سارا ماجرا بیان کیا، حضرت ایسا ہو گیا، میں گناہگار ہوں اور یہ کیا ماجرا ہے، مجھے کچھ سمجھا دیجئے۔ حضرت حسن بصری سر جھکا کے رونے لگے۔ کافی دیر بعد سر اٹھایا، کہنے لگے اتنا حیران کیوں ہے، اتنا کیوں حیران ہے؟ ارے بھائی جسے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے آگ اس کو چھوتی نہیں ہے، جسے اللہ کی پہچان ہو جائے صحیح معنی میں، بھلا آگ اس کا کیا بگاڑے؟ تو یہ رب نے تجھے دکھا دیا کہ اپنی بیوی کی قدر کر، یہ تو وہ خوش نصیب ہے کہ جسے رب کی پہچان ہو چکی ہے، جسے رب کی معرفت ہو چکی ہے۔ اس نے رب کی پہچان، اس نے ایسی حلاوت اور مٹھاس چکھ لی ہے کہ تیرے کہنے پر اس نے آگ کو بھی گلے لگا لیا۔ تو جسے پہچان ہو جائے رب کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آگ اس کے اوپر ٹھنڈی کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے محترم دوستو، یہ وہ مثال ایک واقعہ ہے جو امت میں ایسا ہوا اور بیان کر دیا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں۔ تو فرمایا کہ دیکھو یہ ہے اصل بات۔ حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں جہنم کی آگ تو گناہگاروں کے لیے عذاب ہے، جو گناہگار ہیں، جنہوں نے زندگی گزاری، ساری زندگی رب کی نعمتوں سے فیضیاب ہوئے اور پھر بھی اس رب کو نہ پہچانا، جہنم کی آگ تو ان کے لیے عذاب ہے۔ اور وہ خوش نصیب کہ جنہوں نے رب کو پہچان لیا، رب کی معرفت جنہیں نصیب ہو گئی، وہ جہنم کے لیے عذاب ہے، جہنم کی آگ کے لیے وہ عذاب ہے۔ یہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے جہنم پیچھے ہو جائے گی، پروردگار یہاں میرا جادو نہیں چلے گا۔ بات آئی سمجھ میں؟ کیسے بھی خوش نصیب ہیں کہ پروردگار یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بندے ہیں کہ یہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے میں پیچھے ہوتی جاؤں گی، یہاں میری طاقت کوئی کام نہ آئے گی۔ اور یہ کوئی ایسی انوکھی بات ہے بھی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک پہاڑ کی گھاٹی سے اچانک آگ نمودار ہوئی، اور وہ آگ تیزی سے آبادی کی طرف بڑھنے لگی۔ تو لوگ بھاگے بھاگے آئے، امیر المومنین ذرا دیکھیں تو صحیح، وہ آگ تیزی سے پھیل رہی ہے اور آبادی کو لپیٹ میں لے لے گی۔ حضرت عمر نے کہا، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا ہے تمیم اٹھو اور جاؤ اس آگ کا بندوبست کرو۔ کہنے لگے امیر المومنین اتنی خطرناک آگ ہے، میں انسان بھلا میں اس آگ کا کیا بگاڑوں؟ بھائی یہ سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق خود جلال میں کھڑے ہوئے، اٹھے، کہا چلو آؤ میرے ساتھ، تمہیں دکھاؤں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور دیکھا اس گھاٹی سے خطرناک آگ آگے بڑھ رہی۔ حضرت عمر فاروق آگے آئے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے یوں اشارہ کیا، جیسے جیسے آپ آگے بڑھ رہے ہیں آگ پیچھے ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے عمر آگے بڑھ رہے ہیں
آگ پیچھے ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ آگ بالکل گھاٹی کے اندر ہو گئی تو کہا صحابہ سے جاؤ بڑے بڑے پتھر جمع کرو، اور میں یوں کھڑا ہوں اس آگ کو روک کر، آگ کو روک کے کھڑے رہے حضرت عمر فاروق، صحابہ بڑے بڑے پتھر لائے اور اس گھاٹی کے منہ کو بند کر دیا۔ تو میرا جملہ اب سمجھ آیا؟ آگ تو ان کے لیے عذاب ہے جو گناہگار ہیں، جنہیں رب کی پہچان نہ ہو۔ ارے جو رب کو پہچان گئے تو وہ آگ کے لیے عذاب ہو جاتے ہیں کہ پروردگار میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تیری معرفت، تیری پہچان نصیب ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔